شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، جو دو جہانوں کا مالک ہے، جس کا تخت آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے راستے پانیوں کے اندر ہیں، جس کی راحت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، تو اس پاک ہستی میری مراد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے آج یہ ادارہ جو آج سے چند سال پہلے جماعت صاحب نے اور چھوٹے بھائی انصر علی نے ایک ننھا سا پودا شرف شریف کی سرزمین پر لگایا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج وہ پورا بھرپور شجر ایک پورا درخت بن چکا ہے، اور جس کی افادیت، جس کی روشنی سے شرف شریف کے علاقہ کے اندر تعلیم کا جو ایک انقلاب ہے اس میں اپنا ایک بھرپور حصہ ڈال رہا ہے۔ تو میں آج سالانہ تقسیم انعامات کا جو پروگرام ہے اس کے موقع پر جمال صاحب کو، انصر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، آنریبل ٹیچرز کو، طلبہ طالبات کو اور مؤسس والدین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو، طلبہ طالبات کے پیرنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی اپنی جماعت کے اندر، اپنی اپنی کلاس کے اندر نمایاں پوزیشن حاصل کی، اپنی محنت کے بل بوتے پر میں ان ماں بہنوں والدین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ پروگرام کافی لمبا ہو چکا ہے، میں زیادہ دیر آپ کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، صرف دو تین گزارشات عرض کر کے جانا چاہوں گا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پاکستان بنانے کا مقصد اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تعلیم کے بغیر یہ خواب، یہ انقلاب کے مشن ہمیشہ نامکمل رہے گا۔ اگر ہم قائد کے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پر پوری توجہ دینی ہوگی، ان کی اخلاقیات کی تربیت کرنی ہوگی، وگرنہ
یہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا، آپ کے بچے اور بچیاں اچھے انسان نہیں بنے گی، قائد-اعظم محمد علی جناح کا مشن پورا نہیں ہوگا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیچرز کے ساتھ ساتھ میری ماں بہنوں کا اپنی اولاد اور بیٹے بیٹیوں کی تعلیم کی بہتری کے لیے آپ کی توجہ کی انتہائی ضرورت ہے، بہت زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی، اور جو روحانی ماں اور باپ ہے اور آپ جو اصلی ماں اور باپ ہے، آپ کی توجہ کے بغیر یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آج جو ملک پاکستان کے اندر جو انارکی پھیلی ہوئی ہے، جو بے چینی اور غیر متسلسل ایک صورتحال گفتگو کی بنی ہوئی ہے، اگر اس قوم کو آج بھی شعور آ گئے، اگر آج بھی ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ چل جائے، تو پھر کوئی تانو اسبا، کوئی سامراجی قوت، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکے گی، جب تک شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی، تب تک یہ پاکستان اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی پنجوں کے اندر ڈکٹیٹر کی اس طرح کی نجائز خواہشات کے تابع یہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو تعلیم ہی واحد راستہ ہے ہماری بخشش کا، ہماری ترقی کا، جمہوریت کی مضبوطی کا، اداروں کی عزت و وقار کا، پارلیمنٹ کی بالا دستی کا، عوامی راج تب ہوگا، عوام کا جو مینڈیٹ ہے تب ہوگا، تب عزت ہوگی، جب ہم کو شعور ہوگا، جب ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہوگا۔ وگرنہ یہ خواب، یہ قائد کا مشن، یہ شاعر مشرق کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ڈکٹیٹر، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ غیر اسلامی بیرونی طاقتیں پاکستان کے اندر اس طرح کا کھیل کھیلتی رہیں گی۔ تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں عوامی راج لانا ہے یا غیر اسلامی طاقتوں کا ایجنڈا پورا کرنا ہے۔ ہم اس پاکستان کے اندر تعلیم کے ذریعے شعور دینا ہے یا پھر آج سے 75 سال واپس جا کر ہمیں پھر انہی گوروں کی، انہی یہودی جاتی کی غلامی میں واپس دینا ہے۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا حل، اس کا جواب صرف تعلیم کے ذریعے ہے۔ تو ہمیں تعلیم کو عبادت سمجھ کر، اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر، ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی، اخلاقی، دینی، دنیاوی ساری تعلیمات جو ہے وہ دینی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ڈکٹیٹر، کوئی امریکہ، کوئی یورپی یونین، کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی جمہوری قوت کے خلاف، کسی عوامی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر قائد کا مشن پورا ہوگا۔ پھر شاعر مشرق کے خواب کے اندر رنگ بھرا جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا، آپ کی اولاد ایک نیک اچھا انسان بنے گی، اور پاکستان ایشیا کا ٹائگر ہوگا، اور دنیا کی صفر اول میں یہ پاکستان اسلامی ایٹمی قوت جو ہے یہ اپنا کھوڑا مقام جو ہے وہ اپنا حاصل کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس اصلی تعلیم پر،
دنیاوی اور دینی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہمیں تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ غیر جمہوری جو سازشیں ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنی سوچ کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر پاکستان کا بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ لرنر اسکول کی انتظامیہ کو، ٹیچرز کو، آنریبل پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو، معزز مہمانان گرامی کو، اور پاکستان میڈیا کے ممبران کو، سول سوسائٹی کے ممبران کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے خوبصورت اور کامیاب انعقاد پر، اور والدین جن کے بچوں نے انعامات حاصل کیے ان کی ترقی افرادیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی ایک سوچ کے ساتھ، اسی ایک پیغام کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے، اور غیر اسلامی اور غیر جمہوری قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پاکستانی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے میرا بھرپور طریقے سے ہمیں اپنے پیارے وطن کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ پاکستان! اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ناصر، خدا حافظ۔